بیٹھ جائے ماشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، کسی رائٹر نے سچ لکھا ہے کہ بارش کو دھرتی سے اپنا وجود منوانے کے لیے اپنی پہلی بوند کو کھونا اور مٹانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ دھرتی بارش کے منتشر قطرات کو اکٹھا کرتی ہے اور اس کے وجود کو تسلیم کرتی ہے. آج ہمارے بیچ ایک ایسا مقرر و اسپیکر خطیب موجود ہے جس نے خطابت کی دنیا میں اپنے آپ کو کھپایا اور مٹایا تو ارباب علم و فن نے اس کے وجود کو تسلیم کر لیا. جی ہاں، ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی دینے والا خطیب اور جن کی تقریر دل پذیر کو ہر کانفرنس کے اندر، ہر سیمینار کے اندر، ہر جلسے کے اندر بڑی عقیدت کے ساتھ سنا اور پڑھا جاتا ہے. ایک ابھرتا ہوا نوجوان مقرر، نوجوان دلوں کی دھڑکن، میرے بڑے بھائی اعلی جناب مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں. میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سبھی کے قلوب کو جلا بخشیں. اسٹیج پر جلوہ افروز نوجوان قاری اعلی جناب قاری محمد فرقان صاحب محمودی، استاد شعبہ تجوید مدرسہ اسلامیہ عربیہ انوال قرآن پشپیڑا میرٹھ، وہ تشریف فرما ہے. اس طریقے سے اعلی جناب قاری محمد جاوید صاحب وہ تشریف فرما ہے. ہم ان کی تشریف آوری کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس طریقے سے اس مدرسے کے روح رواں مولانا مفتی عبدالہادی صاحب اور نقیب اجلاس مفتی زبیر کے حوالے سے مفتی صاحب کا استقبال کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسہ گلشن کو سجانے کے لیے آ، بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوہ محفل کو جگانے کے لیے. آخری شعر نقیب اجلاس مفتی زبیر کے حوالے سے، مفتی عبدالہادی کے حوالے سے، پھر بڑے بھائی کا استقبال کہ آپ آئے تو فضا مسکرانے لگی، آپ آئے تو فضا مسکرانے لگی، روح نغمے مسرت کے گانے لگی، جو ہی رکھا قدم اس جگہ اپنے آ کے رحمت یہاں پر بچھانے لگی. باشندگان موضع بٹھا والوں، بہت سارے آپ کے درمیان مہمان تشریف فرما ہیں. میرے بھائی مفتی خالد صاحب ہمارے مہمان خاص ہیں، چیف گیسٹ کی وہ حیثیت رکھتے ہیں. آپ بڑی عقیدت کے ساتھ سنجیدہ ماحول بناتے ہوئے انہیں سماعت کریں. ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه
وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا. زمانے کے لیے کچھ کر کہ اندازے وفا بن جا. کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر. کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا. نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر. کبھی ایما کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا. تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر. علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد. کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا. باوقار علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی دام ظلہم العالیہ، اسی طرح حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے بڑے بھائی کرم فرما جن کی محبتیں ہر بار آپ سے روبرو کرا دیتی ہیں. ناظم اعلیٰ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الحادی صاحب دام فیوزہم، ناظم جلسہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب. ظاہر سی بات ہے ان تمام اکابر امت کے سامنے کہ جہاں دو دو استاذ محترم اور سینئر ساتھی جس اسٹیج پر تشریف رکھتے ہوں، زبان لڑکھڑا بھی سکتی ہے، لیکن میں نے اپنے علماء کو یہ کہتے ہوئے اور خاص طور سے اپنے استاذوں کو کہ اپنے معافظ ضمیر کو جب ادا کرنے لگو تو پھر جتنا بڑا انسان تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہوگا اتنا ہی اللہ آپ کو ہمت اور حوصلہ اور اصلاح کا موقع عطا کرے گا. ان استاذوں کے ہوتے ہوئے میری بات سمجھ یہ آئی کہ جس طریقے سے کچھ زمانہ پہلے ہم راتوں کو سبق یاد کرتے اور دنوں کو کتابیں لے کر اپنے استاذوں کے سامنے جا کر کے بیٹھ جایا کرتے، اس میں کچھ صحیح ہوتا کچھ بھول ہوتی تو استاذ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنی شفقتوں کے ذریعے سے
اصلاح فرمایا کرتے، وہی دن آج یاد آیا۔ میرے بھائی، میں اپنے آپ کو یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ آج میں اپنے استاذوں کے سامنے اپنا سبق سنانے کے لیے آیا۔ اگر کوئی آپ کے لیے سمجھ میں آنے والی بات آ جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ میرے بھائی، میں نے ابھی خطبہ کریمہ کے اندر قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں میرا اور آپ کا اللہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور لوگو، ہم نے تمہیں صرف ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں، بڑائی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، اونچا اور نیچا ہونے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہم نے صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اس زمین پر کوئی انسان نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، تمام کے تمام انسان برابر ہیں، تمام کے تمام ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، تم میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ ہاں، اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو، ہمارے پاس آپشن ہے۔ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو، باوقار بننا چاہتے ہو، اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، تو آؤ ہم طریقہ بتلائے دیتے ہیں، اس طریقے پر عمل کرو۔ اللہ وہ بڑا بننے کی چیز کیا ہے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو، اگر تم باوقار بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کے بعد تمہاری عزتیں ہوں، یہاں سے آنکھ بند ہونے کے بعد قبر تمہارا استقبال کرے، حشر کے میدان میں سائے تمہیں تلاش کرتے پھریں، جنتوں کے راستے آسان ہو جائیں، آؤ تقوی اختیار کرو، آؤ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ جتنی اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو گے، اتنی کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومیں گی۔ ہمارے یہاں پر یہ برادریاں نہیں چلتی، ہمارے یہاں پر کس بزرگ سے تعلق رکھتے ہو یہ نسبتیں نہیں چلتی، کون سے خاندان سے تعلق ہے یہ حسب اور نسب نہیں چلتے، بلکہ ہمارے یہاں اعمال کے سکے چلتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ بڑی مشہور گفتگو ہے، علماء اکثر اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ہاں قبر کے اندر اتاری جا رہی ہیں۔ ہاں، کیا کہا تھا اس وقت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ اے قبر تو جانتی ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اے قبر تو جانتی ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، حسنین کریمین کی ماں ہے۔ اے قبر تو جانتی ہے آج حضرت علی کی اہلیہ محترمہ آج تیرے اندر مہمان بن کر کے آ رہی ہے، ہاں جنت کی سردار ہے۔ کیا آواز آئی تھی قبر سے؟ اعلان لگانے والے کان کھول کر کے سن لیں، یہاں حسب نسب نہیں چلتے، یہاں خاندان نہیں چلتے، یہاں مالداریاں نہیں چلتی، یہاں طاقتیں نہیں چلتی، یہاں صرف اعمال کے سکے چلتے ہیں۔ اگر اعمال لائے ہو تو استقبال ہے، اور اگر گناہوں میں ڈوب کر کے آئے ہو تو میں بڑی پریشانی کا گھر ہوں، میں بڑی مصیبتوں کا گھر ہوں۔ کیا یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے تھا؟ نہ میرے بھائی، انہیں تو جنت کی سردار میرے آقا نے تسلیم کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ یہ جواب مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے کہ جو ذرا سی ایک دو رکعت پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا مالک سمجھ لیتے ہیں، ذرا سا کرتا پائجامہ کیا پہن لیا، اب ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، اب دو چار وقت اللہ کے راستے میں کیا نکلے، اب ہم سے بڑا کوئی جنت کا ٹھیکیدار نہیں، ہم نے دو چار کتابوں کا مطالعہ کیا کر لیا، اب ہم جنت کے مالک ہو گئے۔ ارے یہ جواب مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے تھا کہ جو بالکل بے فکر ہو کر اس زمین پر ایسے گھوم رہے ہیں جیسے قبر کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے، جیسے حشر کا میدان کوئی رسوائی کی جگہ نہیں ہے، جیسے جنت بالکل آسانی کے ساتھ میرے اور آپ کے قدموں کے اندر اللہ رب العزت بچھا دے گا۔ نہ میرے بھائی، یہ جواب میرے اور آپ کے لیے تھا
اسی لیے تو میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں اگر تم باوقار بننا چاہتے ہو، عزت دار بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں اور جب تم کل قیامت کے میدان میں آؤ تو تمہارا بڑا وقار ہو، تمہاری بڑی عظمت اور عزت ہو، تو آؤ تقوی اختیار کرو، آؤ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ہاں اس زندگی کو اللہ سے ڈر کر کے گزارو۔ اسی لیے میرے بھائی، میرا اور آپ کا اللہ یہی مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے، اور کئی جگہ یہ سبق دیا ہے، خالی مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ اگر صحابہ کرام کو بھی میرے اور آپ کے اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر بھی کچھ چیمے گوئی ہو چکی ہے، ان کے اندر بھی آپسی اختلاف آیا ہے، یا وہ بھی اپنے آپ کے ہاں لیے اللہ کا ڈر کچھ وقت کے لیے اپنے ذہنوں سے اور دماغ سے نکال کر دنیا ان پر ہلکی سی غالب آ گئی ہے، تو ایسے وقت میں بھی میرے اور آپ کے اللہ نے ان کو یہی سبق دیا ہے، آؤ چلو تمہیں لے کر کے چلوں، علماء موجود ہیں، استاذ اکرام موجود ہیں، آؤ تمہیں بتلاتا چلوں۔ ایک جگہ مجمع اکٹھا ہیں، اوس اور خزرج دونوں قبیلے آپس میں ایک جگہ جمع ہیں اور آپس میں شعر و شاعری کی محفل ہے، وہاں پر دونوں قبیلے ایک جگہ اکٹھے ہیں، ہاں دشمن یہ نہیں چاہتا کہ یہ ایمان والا ایک جگہ بیٹھ جائے، لہذا کچھ نہ کچھ حرکتیں پہلے سے ہی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں تو صرف اطلاع بتلانے لگا۔ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، دو قبیلے جن کو قرآن کریم اوس اور خزرج کے ہاں نام سے جانتا ہے، اور مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی آیتوں سے پتا چلا ہے یہ آیتیں کس موقع پر اتری ہیں، تو لوگ بتلائیں گے، علماء مفسرین بتلائیں گے، ارے یہ اوس اور خزرج قبیلے کے لیے اتری ہیں، کون سی آیتیں ہیں؟ ہاں وہ قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، شعر و شاعری کی محفل چل رہی ہے، لہذا آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جاتے ہیں، کوئی شعر اوس والا کہتا ہے، اس کے جواب میں خزرج والے دوسرا شعر پلٹ کر کے پیش کرتے ہیں، لہذا شعر و شاعری اتنی آگے بڑھ گئی کہ محبت کی باتیں آپس میں نفرت میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ آپس میں اتنی لڑائی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو چڑھا لیا اور مقام کو طے کر دیا گیا، اے اوس والو، اے خزرج والو، آؤ فلاں میدان کے اندر آ جاؤ، ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ لہذا میرے آقا کو خبر ہوتی ہے، آقا اوس اور خزرج قبیلے دونوں کے دونوں آپس میں بھڑ گئے ہیں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہے، لیکن وہ جب معلوم ہوتا ہے کہ اوس اور خزرج دونوں بھڑ گئے ہیں، میرے آقا نماز کے لیے حضرت ابو بکر کو ارشاد فرماتے ہیں اور خود ان دونوں مجمع کے اندر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دونوں قبائل آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں اور تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں، لہذا میرے اور آپ کے آقا جاتے ہیں اور جا کر کے اللہ کی طرف سے اتری ہوئی دو نصیحتیں صحابہ کرام کے اندر بیان کرتے ہیں۔ وہ کون سی نصیحت؟ پہلی یہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پہلی نصیحت میرا اور آپ کے آقا اللہ کی طرف سے نقل کر رہے ہیں، حالانکہ آیتیں اللہ کی طرف سے اتر کر کے آئی ہیں، لہذا میرے اور آپ کے آقا صرف ان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ آپس میں دست و گریبان ہو چکے ہیں اور آپس میں مقابلے کے لیے تیار ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا ان کے سامنے دو نصیحتیں فرماتے ہیں، اور وہ نصیحتیں کسی اور کی نہیں ہیں بلکہ وہ نصیحتیں میرے اور آپ کے اللہ کی ہیں۔ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے والوں، آپس میں دست و گریبان ہونے والوں، آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے تلواریں کھینچنے والوں، ارے سنو سنو، اللہ رب العزت نصیحتیں کر رہا ہے۔ پہلی نصیحت ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے وہ ڈرنے والی ذات ہے،
ہے. ارے یہ ڈھونگ یہ ڈرامے چھوڑ دو, ارے یہ بناوٹی چیزیں چھوڑ دو. ہاں لوگوں کے سامنے ڈرنا اور تنہائیوں میں گناہوں میں ڈوب جانا, یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا اور لوگوں کے سامنے آ کر متقی اور پرہیزگار بن جانا, یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی زندگیوں سے نکال دو, کیونکہ اللہ اگر تمہیں لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہے تو اللہ تمہاری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے. اللہ کی نظریں تمہاری تنہائیوں پر بھی جمی ہوئی ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے اللہ نے دو نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, جیسے وہ ڈرنے والی ذات ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ, جب تم اس دنیا سے جانے لگو تو ایمان کی دولت تمہارے دلوں کے اندر ہو, ایمان کی دولت تمہارے دامنوں کے اندر ہو, ایمان کی دولت تمہارے سینوں کے اندر ہو. یعنی جب تم دنیا سے جاؤ تو ایمان کے بغیر نہ جانا, اسلام کے بغیر نہ جانا. جب اس دنیا سے رخصت ہو, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اس دنیا سے بغیر ایمان کے نہ جانا, بغیر اسلام کے نہ جانا. اس لیے میرا اور آپ کا اللہ آقا کے صحابہ کو بھی نصیحت یہی کر رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کس طرح سے ڈرنا ہے؟ آؤ مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو بڑھاتا چلو. کس طریقے سے ڈرنا ہے معلوم کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, ہاں جنگل کے اندر ہیں اور روزے دار بھی ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک چرواہا نظر آتا ہے, ایک بکری کا چرانے والا نظر آتا ہے. لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے کہتے ہیں, او بکری کے چرواہے ہمیں بھوک لگی ہے, ارے ہمیں شدت کی پیاس ہے, لہذا ہمارے لیے آپ بکری کا انتظام کر دیجئے. وہ بکری کا چرواہا کہتا ہے, عبداللہ یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں, عبداللہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں, لہذا پھر مالک کون ہے؟ مالک تو مدینے کے اندر رہتا ہے. اے بکری کے چرواہے, ارے تمہارا مالک تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ تمہاری ایک بکری کم ہو جائے, اس کا دودھ کم ہو جائے, مالک کو کیا معلوم کیا کہا تھا چرواہے نے, مالک تو نہیں دیکھ رہا. این اللہ, اللہ کہاں چلا جائے گا, اللہ کی ذات کہاں چلی جائے گی, اللہ کی نظریں تو جمی ہوئی ہیں. آؤ آگے چلو. حضرت سعد ابن وقاص ہیں, آؤ تمہیں بتلاتا چلو. فاتح ایران کے لقب سے ان کو ملقب کیا گیا ہے. آپ ایران کے ایک خطے کو فتح کر لیتے ہیں, لہذا مال غنیمت حضرت عبداللہ حضرت سعد ابن وقاص کے قدموں میں لا کر کے ڈالا جا رہا ہے. میں بڑی مختصر گفتگو کرنے چلا ہوں, ذرا سنتے چلے جائیں. حضرت سعد ابن وقاص ہیں, یہ اللہ کے نبی کا دیوانہ ہیں, یہ فاتح ایران کہلایا ہے, ایران کے ایک خطے کو فتح کر لیتے ہیں. لہذا اب مال غنیمت ان کے قدموں میں لا کر کے ڈالا جا رہا ہے, مال غنیمت اکٹھا ہو گیا. حضرت سعد ابن وقاص دیکھتے ہیں کہ ایک غریب سا صحابی ہے, ایک غریب سا اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے, ہاں اس کے بدن پر کپڑے بڑے پھٹے پرانے ہیں, وہ حضرت سعد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. ہاں اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا کپڑا لپٹا ہوا ہے. آ کر کے حضرت سعد سے کہتا ہے, اے سعد, ہاں میں یہ چیز مال غنیمت کی آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں. چہرے پر نقاب چھپا ہوا ہے. حضرت سعد فرماتے ہیں, میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کون ہیں, لیکن میں نے کہا ارے اس میلے سے کپڑے میں کیا لیے ہوئے ہو. چنانچہ وہ کہتا ہے, ذرا کھول کر کے دیکھ لیجئے. ہم میلے سے کپڑے کو کھولا گیا. جب وہ کپڑا کھل کر کے ایک طرف ڈل گیا, اب اس صحابی کے ہاتھ میں ہاں گورنر کے سر پر سجنے والا تاج ہے, جو ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے, ہاں جو یاقوت کے اور زمرد کے موتیوں سے بالکل بھرپور ہے. حضرت سعد کبھی اس تاج کو دیکھتے ہیں, کبھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اور چہرے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں, او اللہ کے بندے, اگر تو چاہتا تو اس کو چھپا کر کے اپنی غریبی ختم کر سکتا تھا, تیری اولادوں کی غریبی ختم ہو جاتی, تیری نسلوں کی غریبی ختم ہو جاتی, لہذا تو نے اس کو کیوں نہ چھپایا. کہا حضرت سعد یہ مسلمانوں کا حق ہے, یہ میرا اکیلے کا حق نہیں تھا, اس لیے میں لے کر کے آیا. کہا چل اچھی بات ہے, لے اپنا نام
نام تو بتا دے, اپنے باپ کا نام تو بتا دے. ہاں وہ غریب سے صحابی کہتے ہیں اے سعد یہ کام میں نے کسی کے لیے نہیں کیا ہے, جس ذات کے لیے کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے, میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. یہ کام میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے, وہ میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. لہذا میرے بھائی آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا, اس لیے میرا اور آپ کا اللہ صحابہ اکرام کو نصیحتیں, اور خالی صحابہ کو نہیں بلکہ مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے بھی ہے. اگر زندگی اللہ کے مطابق گزارنا چاہو, اگر زندگی گمراہیوں سے بچ کر کے گزارنا چاہو, اور اگر چاہو کہ مرتے وقت تک ہم اسلام پر قائم رہیں, تو میرے اور آپ کے اللہ کی دو نصیحتیں ہیں. وہ دو نصیحتیں, پہلی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس کے بعد دوسری نصیحت میرے اور آپ کے اللہ کی, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. دوسری نصیحت واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو تمام کے تمام مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو. علماء مفسرین, قرآن کریم کو سمجھنے والوں ذرا بتاؤ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو علماء بتلاتے ہیں یہ اللہ کی رسی قرآن کریم ہے, یہ اللہ کی رسی اللہ کا کلام ہے. لہذا اگر تم چاہو کہ گمراہیوں سے بچ جائیں, تم چاہو کہ ہم مرتے وقت تک اسلام پر قائم رہیں, تو دوسری نصیحت واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہاں آپس میں افتراق نہ کرو. یہاں تک کہ صحابہ آپس میں جب دست و گریبان ہیں تو میرے اور آپ کے آقا آتے ہیں اور آ کر کے ان کو سمجھاتے ہیں, پھر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو اس وقت کو اللہ نے تم پر بڑا انعام فرمایا, ورنہ تمہارے حالات کیا تھے؟ تم تو آپس میں نفرت کیا کرتے تھے, آپس میں دشمنی رکھا کرتے تھے. اللہ نے تم پر رحم فرمایا, تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. ہاں ورنہ تمہارے حالات تو یہ ہو چکے تھے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل آخری کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. ہاں بالکل وقت وہ آ گیا تھا کہ ایک پلک جھپکنے پر تم جہنم کے گڑھے میں گر جاتے, لیکن اللہ نے تم پر رحم فرمایا, تمہارے درمیان میں نبی بھیجا, تمہارے درمیان میں اپنا محبوب بھیجا, اس نے تمہیں دعوت دی, تم نے اسلام کو قبول کیا, پھر اللہ نے تم پر اتنا رحم فرمایا کہ دنیا تمہیں جاننے لگی. اس لیے میرے بھائی, میرے اور آپ کے آقا نے جب یہ آیتیں صحابہ کرام کو پڑھ کر کے سنائی تو صحابہ کرام آپس میں اتنا روئے کہ ایک دوسرے کی داڑھی مبارک تر ہو گئی, ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیا اور ارادے کیے کہ انشاءاللہ ہم ان دونوں نصیحتوں پر عمل کریں گے, ہمیشہ اللہ سے ڈریں گے اور اللہ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں گے تاکہ ہم گمراہیوں سے بچ جائیں, تاکہ ہم مرتے وقت اپنے ایمان کو بچا کر کے لے جائیں. ہم ان دونوں نصیحتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ارادے کرو کہ ہم بھی کریں گے, اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ, اور دوسرا اللہ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعوانا